28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू किया, जिसे अमेरिका ने एपिक फ्यूरी और इजराइल ने राइजिंग लाइन का नाम दिया। पिछले 2 हफ्ते से तेहरान, इस्फहान, कुम, करमानशाह पूरे ईरान में मुसलसल बॉम्ब गिर रहे हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के कंपाउंड पर भी मिसाइल गिरे, जिसमें वो अपने कई साथियों समेत मारे जा चुके हैं, जिसे ईरानियन स्टेट टीवी ने खुद कंफर्म किया है। अली हुसैनी खामेनी در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جنگ آخر اچانک کیوں شروع ہوئی اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں جانا ہوگا تقریباً 50 سال پیچھے۔ 1979 میں ایران میں ایک ریولیوشن، انقلاب آیا، جسے ایرانین اسلامک ریولیوشن، ایرانی اسلامی انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس ریولیوشن سے پہلے ایران میں شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی، جو امریکہ کا قریبی اتحادی تھا، لیکن 1979 میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایک انقلاب آیا اور ایران ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ اس ریولیوشن کے بعد تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ ہوا اور امریکن سفارتکاروں کو کئی روز تک یرغمال بنایا گیا۔ ان واقعات کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات میں شدید تناؤ پیدا ہوا اور آج تک یہ دونوں ایک دوسرے کے سخت دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف اسرائیل ایران کا سب سے بڑا ریجنل اینمی، دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی قیادت بارہا اسرائیل کی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتی رہی ہے اور اسرائیل کو مڈل ایسٹ میں غیر قانونی ریاست قرار دیتی رہی ہے۔ اسرائیل کو یہ خدشہ تھا کہ اگر ایران ایٹمی پاور بن گیا تو یہ اس کی سیفٹی کے لیے سب سے بڑا تھریٹ بن سکتا ہے، اور اسی وجہ سے گزشتہ کئی سالوں سے اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے خفیہ آپریشن، سائبر حملوں اور ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو نشانہ بنانے جیسے اقدامات کرتا رہا ہے۔ 2015 میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ، معاہدہ ہوا، جسے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے پر اتفاق کیا تھا، لیکن 2018 میں امریکہ نے اس معاہدے سے نکل کر ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں لگا دیں، جس کے بعد ان دونوں کنٹریز کے درمیان کشیدگی دوبارہ بڑھ گئی۔ پچھلے کئی سالوں سے ان دونوں کنٹریز کے درمیان ایک خفیہ سرد جنگ بھی جاری رہی، لیکن اس کرنٹ سچویشن کی شروعات دسمبر 2025 میں شروع ہوئی، جب ایران کی اکانومی کولیپس کر گئی، کرنسی 40% گر گئی اور کھانے کی قیمت 72% بڑھ گئی۔ ایران میں ہسٹری کے سب سے بڑے پروٹیسٹ، احتجاج شروع ہوئے اور ایران کی گورنمنٹ نے اپنے ہی لوگوں پر گولیاں چلوائیں۔ اسٹیمیٹس ہیں کہ 30,000 سے زیادہ ایرانی پروٹیسٹرز مارے گئے، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہیلپ از آن دا وے۔ لیکن پھر فروری کی شروع میں ایسا لگا کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں، اور اس حملے سے صرف ایک دن پہلے عمان کے فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جو پیس ڈیل ہے یہ ودن ریچ ہے۔ لیکن اگلے ہی دن امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا حکم دے دیا۔ We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. اس حکم کے چند گھنٹے بعد 28 فروری کو امریکی میزائل، ڈرونز اور اسرائیلی جنگی طیارے ایران کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ تقریباً 200 اسرائیلی طیاروں نے ایران کے اندر 500 سے زیادہ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں شامل تھے میزائل لانچرز، ایئر ڈیفنس سسٹم اور فوجی کمانڈ سینٹر۔ یہ اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی حملہ تھا۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی کمپاؤنڈ پر بھی میزائل گرے، جس میں وہ اپنے کئی ساتھیوں سمیت مارے جا چکے ہیں، جس کے بعد ایران نے 40 دن کی نیشنل سوگ اور 7 دن کی چھٹی کا اعلان بھی کیا۔ خامنئی اپنے آفس میں تھے جب ان پر یہ سٹرائک ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی، داماد اور پوتی کی جان بھی اسی حملے میں گئی۔ اس کے علاوہ ایرانین آرمی کے کئی سارے ٹاپ کمانڈرز
ایک ڈیفنس کونسل میٹنگ کے دوران مارے گئے، جس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا "The people that make all the decisions, most of them are gone." دوسری طرف تہران کی سڑکوں پر اس کا ریئیکشن رد عمل بٹا ہوا نظر آیا۔ ایک طرف کچھ لوگوں نے جشن منایا اور دوسری طرف کچھ لوگ رو رہے تھے۔ جواب میں ایران نے صرف اسرائیل پر ہی نہیں بلکہ UAE، قطر، بحرین، کویت سب پر میزائل داغے۔ دبئی میں دھماکے سنے گئے۔ قطری کیپٹل دوحہ میں US کے الحدید ایئر بیس پر بھی دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا۔ ایران کی آرم فورسز IRGC ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ انہوں نے 27 امریکی بیسز پر حملہ کیا ہے۔ اس آپریشن کا نام آپریشن ٹرو پرومس 4 رکھا گیا، لیکن حملہ صرف ملٹری بیسز پر نہیں ہوا بلکہ سویلین ایریاز پر بھی کیا گیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت دبئی، کویت اور بحرین میں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں 5 اسٹار ہوٹل سے لے کر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، جس کے بعد اب زیادہ تر ان گلف کنٹریز، خلیجی ممالک کی پوری ایئر سپیس کو کلوز کیا جا چکا ہے۔ ساری فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں۔ لیکن اس پوری سچویشن کی ایک دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ ایران میں ایک سکول پر بھی اٹیک کیا گیا۔ ایران کے شہر مناب میں ایک لڑکیوں کی پرائمری سکول پر بم گرا، جس میں کم سے کم 100 بچے مارے گئے۔ یہ حملہ دن کے وقت میں ہوا جب سکول بھرا ہوا تھا۔ اس پر حیرت کی بات یہ ہے کہ پھر اسرائیل کا آفیشیل اکاؤنٹ ٹویٹ کرتا ہے کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، جبکہ پہلا حملہ انہوں نے خود یہاں پہ کیا۔ امریکی خبر رساں ادارے دا واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ اٹیک مہینوں پہلے ہی پلان کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ اپنے ٹویٹ میں ایرانی لوگوں کو کہتے ہیں "When we are finished, take over your government." ٹرمپ کا یہ ٹویٹ 2003 کی یاد دلاتا ہے، جب امریکہ نے عراق پر جنگ چھیڑی تھی جو 20 سال تک جاری رہی۔ To disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. جس کا خرچہ امریکن ٹیکس پیئر نے دیا اور نقصان عام لوگوں کو ہوا۔ لیکن یاد رہے کہ یہاں پر ایران عراق سے 2 گنا بڑا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ڈکٹیٹر کو ہٹانے کے لیے اور ایران کے لوگوں کے امن اور ایران میں ڈیموکریسی، جمہوریت لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ To prevent this very wicked, radical dictatorship. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگوں کو اوپر سے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ آخر ایک کنٹری کا ڈکٹیٹر جو مارا گیا ہے، لیکن یہ فورن پاور کا اس طرح ایک آزاد اور خود مختار کنٹری میں انٹرفیئر کرنا حالات کو بالکل ہی بدترین بنا سکتا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے معمر قذافی اور صدام حسین، دونوں ہی بڑے ڈکٹیٹرز تھے، لیکن امریکہ نے جب لیبیا اور عراق پر انویڈ کر کے ان ڈکٹیٹرز کو ہٹایا تو یہ دونوں کنٹریز لیبیا اور عراق بالکل انسٹیبل بن گئے۔ عام پبلک کے لیے حالات بد سے بدترین ہو گئے اور نئے ایکسٹریمسٹ، شدت پسند گروپ پیدا ہو گئے۔ یہاں بھی سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ کہیں ایران بھی اسی طرح انسٹیبل نہ ہو جائے۔ اب تک ایران کے کیپٹل تہران کے ساتھ ساتھ سبھی میجر سٹیز پر حملے ہوئے ہیں۔ امریکن فورسز ایران میں 2000 سے بھی زیادہ ٹارگٹس پر بم گرا چکی ہیں، اور ایران کا لگ بھگ ہر حصہ اور ہر کونا جنگ کی زد میں آ چکا ہے۔ دوسری طرف ایران بھی چپ نہیں بیٹھا ہے۔ اس نے مڈل ایسٹ کے 9 کنٹریز میں US کے 27 ملٹری بیسز پر میزائل داغے ہیں، حالانکہ ان میں سے زیادہ تر حملے انٹرسپٹ ہو گئے ہیں، لیکن بحرین میں US نیوی کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹرز پر ایرانی میزائل ڈائریکٹ ہٹ ہوئے۔ یہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے نیول آپریشنز کا سینٹر ہے۔ کویت میں 3 US فائٹر جیٹ کریش ہوئے، جس کے پیچھے وجہ فرینڈلی فائر انسیڈنٹ بتایا گیا ہے، اور سعودی عربیہ کے کیپٹل ریاض میں 2 ایرانین ڈرونز US ایمبیسی سے ڈائریکٹ ٹکرائے۔ ایران کے حملوں میں کم سے کم 6 امریکن سولجرز مارے گئے۔ اسرائیل میں بھی ایرانین سٹرائک سے اسرائیلی سٹی تل اویو میں کئی ساری بلڈنگز ڈیمیج ہوئی ہیں۔ دوسری طرف ایران میں US اور اسرائیلی حملوں میں 1000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور جو حملے ایران نے مڈل ایسٹ میں گلف کنٹریز پر کیے ہیں ان میں کم سے کم 9 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یہاں پر US اور اسرائیل کا پلان تھا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی ڈیتھ کے بعد ایران جلد ہی ہار مان لے گا، سرنڈر کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ الٹا یہ وار پھیلتی جا رہی ہے، اور لبنانی گروپ حزب اللہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا ہے جو ایران کا اتحادی ہے۔ لیکن جس بات کا سب سے بڑا خطرہ تھا
اب وہ ہو رہی ہے، یعنی ایران نے دنیا کے سب سے امپورٹنٹ آئل روٹ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر کوئی بھی جہاز یہاں سے گزرے گا تو اسے آگ لگا دی جائے گی۔ دنیا کو بھیجے جانے والے ٹوٹل آئل کا 20% تیل اسی اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتا ہے۔ تو اب بڑا کوسچن یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ امریکہ کو یقین تھا کہ خامنائی کو مارنے کے بعد ایران میں سول ریولیوشن ہوگی۔ cheering and celebrating in the streets when his death was announced. اور لوگ اس میں اسلامک رجیم کو ختم کر دیں گے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی بھی ایران مکمل طور پر اسی اسلامک رجیم کے کنٹرول میں ہے اور انہوں نے اگلا سپریم لیڈر بھی چن لیا ہے۔ اسی دوران امریکہ ایک اور خطرناک کھیل بھی کھیل رہا ہے۔ ایران کی اس اسلامک رجیم کو اوور تھرو کرنے کے لیے ٹرمپ گورنمنٹ اور CIA ایران کے باغی کرد گروپ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کا پلان ہے کہ ان کرد گروپوں کو ہتھیار دیے جائیں گے تاکہ ایران پر زمینی حملہ کر کے جنگ کا پاسا پلٹ سکیں۔ یہ بالکل وہی پلان ہے جو CIA نے عراق اور سیریا میں استعمال کیا تھا اور جس کا نقصان پوری دنیا کو بھگتنا پڑا۔ الگ الگ گروپس اور تنظیموں کو ویپنز دے دو اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے، لیکن بعد میں وہی گروپس پھر آپس میں لڑنے لگے اور ایک سول وار شروع ہو جائے۔ ایسی ہی سچویشنز میں اکثر نئے ایکسٹریمسٹ شدت پسند گروپ ظاہر ہوتے ہیں، بالکل جیسے عراق اور سیریا میں ISS دیکھنے کو ملی تھی۔ لیکن اب اگر ایسا ہی حال ایران میں بھی ہو گیا تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا پر پڑے گا۔ ابھی تک اس جنگ کے ختم ہونے کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کسی سپر پاور کنٹری نے کسی اور ملک میں ڈیموکریسی، جمہوریت لانے کی کوشش کی تو تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس بربادی کی قیمت ہمیشہ عام لوگ چکاتے ہیں، چاہے وہ ایران کے لوگ ہوں، اسرائیل کے ہوں، UAE، قطر، بحرین کے ہوں، انڈیا کے ہوں یا پھر امریکہ کے ہی کیوں نہ ہوں۔ امریکہ میں ابھی چند روز پہلے ہی ایک سینٹ میٹنگ میں ایک ملٹری ویٹران سابق فوجی نے صاف آواز اٹھائی اور کہا کہ اسرائیل کی لڑائیاں بند کرو، لیکن اسے زبردستی دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ The war for Israel. Your inability to name that shows your ineptness as leaders. لیکن یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جنگ صرف اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ ورلڈ پاورز، عالمی طاقتوں کے درمیان ایک بڑی جیو پولیٹیکل کشمکش ہے، جہاں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں اور دوسری طرف ایران اور اس کی ریجنل اتحادی۔ آنے والے دنوں میں یہ طے ہوگا کہ آیا یہ جنگ محدود رہے گی یا تاریخ سے مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی جنگ کے طور پر یاد رکھے گی۔